تعلق لاہور سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه وأجر الحمال. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم ل100,000 قال ما نراه إلا نفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقے کا حکم دیتے تھے تو ہم میں سے ایک شخص بازار جاتا تھا، فیحامل، پھر کسی کا بوجھ اٹھاتا تھا، فیصیب المدہ، اس بوجھ اٹھانے کے عوض میں اس کو ایک مد، کوئی گندم کا یا جو وغیرہ کا ایک مد مل جاتا تھا. یعنی گویا اس کے پاس خود اپنے پیسے تو ہوتے نہیں تھے کہ وہ صدقہ کرے، تو بازار جا کر حمال کا عمل کرتا تھا، یعنی کسی کا بوجھ اٹھاتا تھا اجرت پر، اور پھر اس اجرت کے طور پر اس کو ایک مد مل جایا کرتا تھا. تو اس طرح پھر وہ ایک مد جو ملا اس میں سے وہ صدقہ کر دیتا. اور اب کہتے ہیں وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ ل100,000، جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے کہ بوجھ اٹھا کر مزدوری کر کے مد کماتے تھے اور پھر اس سے صدقہ کیا کرتے تھے، ان میں سے بعض کے آج 1,00,000 درہم ان کے پاس موجود ہیں. یعنی یہ کہ وہ بہت ہی مالدار ہو گئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بہت تنگ دست تھے اور مزدوری کر کے کسی طرح پیسے کماتے تھے، تو اب ان کے پاس 1,00,000 ہے. قال اور شقیق ابن سلمہ جو ان سے روایت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ما نراہ الا نفسہ، ہمارا گمان نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خود اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے. یعنی خود ان کا یہ معاملہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بہت تنگ دست تھے اور صدقہ کرنے کے لیے بازار میں جا کر مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کے پاس 1,00,000 ہیں. تو مقصد یہ تھا بتلانے کا، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں تنگ دستی تھی، اب بہت فراخی ہو گئی ہے، اور یہ صدقے کی برکت ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے تھے اور اس سے صدقہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اتنی برکت دی کہ 1,00,000 اب ان کے پاس موجود ہے. امام بخاری نے اس کے اوپر 2 باتیں ترجمۃ الباب میں اس سے استدلال کیا ہے. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مزدوری پر رکھے تاکہ اپنے پشت کے اوپر کوئی سامان اٹھائے پھر اس سے صدقہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. اور دوسرے یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حمال کی اجرت لینا جائز ہے، وہ اجر الحمال، کیونکہ وہ بوجھ اٹھا کر ہی مد بطور اجرت وصول کیا کرتے تھے. جی. باب اجر السمسرة. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم لا بأس أن يقول بعد هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى إذا قال بيعه بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. یہ باب ہے سمسرہ کی اجرت وصول کرنے کے بارے میں. سمسرہ کے معنی ہے دلالی، یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے کا کوئی سامان بکواتا ہے یا کوئی شخص کوئی خریدنا چاہتا ہے کوئی چیز اور
کسی کو دلال بناتا ہے کہ بھئی تم مجھے یہ چیز خریدوا دو، تو شراء کا سمسرہ ہو یا بیع کا ہو، دونوں جائز ہیں اور دونوں کی اجرت لینا جائز ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو وکیل بنایا یا دلال بنایا کہ تم میری یہ چیز بکوا دو بازار میں، تو اس صورت میں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی میں تمہیں کرائے پر لیتا ہوں اور تم مجھے 1 مہینے تک میرے ساتھ کام کرو گے، اور اس کام یہ ہے کہ تم کوئی خریدار تلاش کرو میرے لیے۔ تو یہ تو اجارہ ہے، 1 مہینے تک وہ کام کرے گا، وقت متعین ہے اور کام فی الجملہ متعین ہے اور اس کی اجرت طے کر لی گئی ہے، تو یہ تو اجارہ ہے، جس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن سمسرہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں نہ وقت متعین ہے اور نہ عمل کی مقدار متعین ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ مثلا میرا مکان ہے وہ بکوا دو، اور جب بکوا دو گے تو پھر اس کے اوپر تمہیں اتنی اجرت ملے گی۔ اب بکوانے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کو اس نے کہا کہ بکوا دو اور شام کو ہی وہ خریدار لے کر آ گیا اور بکوا دیا، تو ایک دن کا کام ہوا اور فارغ ہو گیا اور اجرت بھی مل گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہینے بھر تک کوشش کرتا رہے اور اس کو کوئی خریدار نہ ملے، اور وہ مہینے بھر کوشش کرنے کے باوجود اس کو کچھ اجرت وصول نہ ہو، تو اس کو سمسرہ کہتے ہیں۔ یعنی اس میں جو وقت کی تعین نہیں ہوتی اور کام کی مقدار کی تعین نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں کتنی دیر میں کتنی محنت کرنے سے خریدار ملے گا۔ تو اس کے بارے میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کو خریدار ملے گا یا نہیں ملے گا، اور کب ملے گا، کتنا وقت لگے گا، کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ تو جو معقود علیہ ہے یعنی عمل، وہ مجہول ہے، اس وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اس کو جائز نہیں کہا۔ یہ علامہ نے نقل کیا ہے اور بہت سے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے کہ سمسرے کو وہ جائز نہیں کہتے۔ اصل میں سمسرہ جو ہے یہ اجارے کی قسم نہیں ہے، بلکہ یہ جعالہ کی قسم ہے۔ جعالہ اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر عقد جو ہوتا ہے وہ کسی عمل کے نتیجے پر ہوتا ہے، سمجھے نا؟ یعنی عمل کا وقت متعین نہیں ہوتا، عمل کی مقدار متعین نہیں ہوتی، بلکہ نتیجے پر ہوتا ہے کہ اگر اس کا یہ نتیجہ ظاہر ہو گیا تو تمہیں اتنا اجر ملے گا۔ اس میں مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میری گاڑی گم ہو گئی ہے، جو مجھے گاڑی تلاش کر کے لا دے گا اس کو میں اتنے پیسے دوں گا، سمجھے نا؟ تو یہ کہلاتا ہے جعالہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی ڈھونڈ کے لے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ سال بھر ڈھونڈتا رہے اور پھر بھی نہ ملے۔ تو عمل کی مقدار متعین نہیں، وقت متعین نہیں، لیکن عقد جو ہو رہا ہے وہ اس عمل کے نتیجے پر ہو رہا ہے کہ نتیجہ اگر ظاہر ہو گیا تو ہم تمہیں پیسے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، سمجھ رہے نا؟ اس کو کہتے ہیں جعالہ۔ اور اس کے بارے میں عام طور سے مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جعالہ جائز نہیں ہے، اجارہ جائز ہے لیکن جعالہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کی محنت کرے اور کچھ بھی نہ ملے اس کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت کم محنت کرے اور بہت زیادہ پیسے مل جائیں۔ تو اس واسطے چونکہ اس میں ایک طرح کا غرض ہے، جہالت ہے، اس واسطے امام ابو حنیفہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جعالہ کے یا سمسرہ کے ناجائز ہونے پر کوئی صریح روایت نہیں ہے، نہ جائز ہونے پر اور نہ ناجائز ہونے پر۔ امام ابو حنیفہ سے کچھ منقول نہیں ہے اس کے بارے میں، تو چونکہ منقول نہیں ہے اس لیے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ ان کے نزدیک یہ جائز نہیں،
سمجھے نا؟ یہ ایسا ہی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے اشارہ بالسبابہ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے. یعنی نماز کے اندر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہا جاتا ہے تو اس وقت میں اللہ کے اوپر انگلی اٹھانا، اس کے بارے میں ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے، براہ راست روایت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اشارہ بالسبابہ ہے ہی نہیں، سمجھے نا؟ لیکن یہ بات درست نہیں ہے. روایت نہ ہونا اور بات ہے اور ناجائز کہنا اور بات ہے. تو یہی صورت جعالہ میں بھی ہے اور سمسرہ میں بھی ہے کہ ان سے روایت نہیں ہے کوئی، نہ اس بات میں نہ نفی میں. لیکن چونکہ نفی میں بھی روایت نہیں ہے، اس واسطے آخر میں متاخرین حنفیہ نے سمسرہ کو جائز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ سمسرہ جائز ہے. اور پھر اس میں کلام ہوا ہے کہ سمسرہ جب جائز ہے تو کیا اس میں اجرت کا مبلغ مقطوع کے ساتھ متعین کرنا ضروری ہے کہ بھئی اتنے پیسے دوں گا تم کو، یا یہ کہ اگر یہ معاملہ طے ہو کہ بھئی جتنے میں تم میرا مکان بکواؤ گے اس کا 1% میں لوں گا یا 10% میں لوں گا. تو یہ نسبت کے لحاظ سے، فیصد کے حساب سے نسبت اجرت متعین کرنا جائز ہے یا نہیں، اس پر بھی کلام ہوا ہے. آخر میں متاخرین حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ نسبت کے ذریعے بھی جعالہ اور سمسرہ جائز ہے. اور جعالہ کے جواز پر قرآن کریم کی آیت بالکل واضح ہے کہ لمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پیالہ گم ہو گیا تھا اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو شخص بھی لے کر آئے گا تو اس کو ایک اونٹ کے بوجھ غلہ دیا جائے گا. تو اب وہ یہ بالکل عین جعالہ تھا اور اس کو جائز قرار دیا گیا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی نسبت کے ذریعے متعین کر لیا جائے کہ اتنا فیصد جتنے میں تم بکواؤ گے کا اتنا فیصد میں تمہیں دوں گا، تو متاخرین حنفیہ نے اس کو بھی جائز قرار دیا. سمجھ گئے؟ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءَ وَإِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنُ وَأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا. ان بزرگوں نے سمسار کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سمجھا. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لا باس ان یقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور صورت سمسرے کی منقول ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا یہ کپڑا ہے تم بازار میں بکوا دو، اور مثلا 10 درہم میں بکوا دو مثال کے طور پر، اور اگر 10 درہم سے زیادہ میں بکواؤ گے تو جتنا زیادہ میں بکواؤ گے وہ تمہارا ہوگا. یہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صورت بھی جائز ہے. جمہور کے نزدیک یہ صورت جائز نہیں ہے. جمہور یہ کہتے ہیں کہ کوئی اجرت تو متعین کرے. مثلا یہ کہ اگر یہ کہا نا کہ تم نے اگر 10 درہم میں بکواؤ اور 10 درہم سے زیادہ جو کچھ میں بکواؤ گے تو جو زیادتی ہوگی وہ تمہاری ہوگی، جس کے معنی یہ کہ اگر 10 درہم میں بکوائے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، یا 10 درہم سے کم میں بکوائے گا تو بھی کچھ نہیں ملے گا. سمجھے نا؟ تو اس میں ایک ایسا احتمال ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے. یہ اس لیے درست نہیں ہے. اس کے بجائے یوں ہو کہ بھئی 2 درہم تو تمہاری اجرت ہے سمسرے کی، اور اگر تم نے 10 درہم سے زیادہ میں بکوایا تو جتنا زیادہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا، بطور ہمت افزائی کے اس کو بڑھا دے. تو یہ صورت جائز ہے. یعنی ایک اجرت متعین ہو جائے ہر صورت میں کہ اتنا تو اس کو ملے گا ہی، لیکن اس سے زیادہ اگر ہوگا تو پھر وہ بھی اس کو دیا جائے گا. یہ صورت جائز ہے جمہور کے نزدیک. اور وقال ابن سیرین، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا قال بيعه بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك، کہ کسی نے کہا دوسرے سے کہ تم میری یہ چیز اتنے میں بکوا دو، اب اس کے اوپر جو کچھ نفع ہوگا وہ تمہارا ہوگا یا میرے اور تمہارے درمیان ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جمہور کے نزدیک بھی یہاں پر یہ شرط وہی ہے کہ اجرت کوئی متعین کی جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ اگر اس سے زیادہ میں بکوایا تو پھر وہ زیادتی تمہاری ہوگی یا تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہوگی، یعنی آدھی تمہاری اور آدھی میری ہوگی. یہ دونوں صورتیں جائز ہیں.
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون عند شروطہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمان اپنے شرطوں کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، جو بھی شرطیں آپس میں طے کریں، جو بھی معاہدہ کر لیں، تو اس کے عموم میں یہ صورت بھی داخل ہے۔ یہ حدیث ہے جو آگے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشروط میں لائیں گے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلمون عند شروطہم الا ما احل حراما او حرم حلالا، مسلمان آپس میں جو بھی معاہدہ کر لیں تو وہ درست ہے، بشرطے کہ اس سے کسی حرام کا ارتکاب لازم نہ آتا ہو۔ جی وبه قال حدثنا جی تو یہ آج کل جو اسٹیٹ ایجنسی والے ہوتے ہیں تو یہ تو فیصد جو ہے نا متعین نہیں کرتے، بلکہ یہ جو ہے نا اجرت متعین کر دیتے ہیں کہ اگر مکان بکواؤ گے تو 40,000 یا 50,000 ہمارا ہوگا کمیشن۔ کوئی حرج نہیں، تو ٹھیک ہے صحیح، یہ بھی ٹھیک، وہ تو بطریقہ اولا درست ہے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حازن لباد، قلت يا ابن عباس ما قوله لا يبيع حازن لباد؟ قال لا يكون له سمسارا۔ حدیث تو پہلے گزر گئی ہے، اس کا مطلب یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا دلال بنے، اس کو تو منع کیا، لیکن اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر شہری شہری کا بنے یا دیہاتی دیہاتی کا بنے تو کوئی حرج نہیں۔ جی باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت رجلا قينا فعملت لعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته وتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك، فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا۔ یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے کہ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور عاص بن وائل کے لیے میں نے کچھ کام کیا تھا، تو اس کے پاس اس کے ذمہ میرے کچھ پیسے ہو گئے تھے، میں تقاضا کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم حضور کی نبوت کا انکار نہ کرو، والعیاذ باللہ۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ کر نہیں سکتا، جب تک کہ تم مر جاؤ دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں کیا دوبارہ زندہ ہوں گا؟ تو نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ سیکون لی ثم مال وولد، تو میرے لیے وہاں ثم ہے، یہ یعنی وہاں یعنی آخرت میں وہاں پر بھی میرے پاس مال ہوگا اور اولاد ہوگی تو میں اس وقت دے دوں گا تمہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں حضرت خباب مومن تھے اور انہوں نے مزدوری کی عاص بن وائل کی جو مشرک تھا، تو اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنا اجیر بنے کسی مشرک کا تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، ورنہ حضرت خباب عاص بن وائل کے اجیر نہ بنتے۔ جی 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 دارالحرب میں بھی یہی حکم ہے؟ دارالحرب میں بھی یہ تو کہا فی ارض الحرب، اگر کافروں کی مدد اس سے لازم آتا ہو تو پھر یعنی اگر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے اندر ان کی مدد کرنا لازم آتا ہو تو وہ جائز نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ وہ مشرک ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے اور جنگ میں مدد دینا مسلمانوں کے خلاف یہ جائز نہیں ہے، لہذا وہ جائز نہیں ہوگا۔ جی استاد جی، یہ ترجمانی اگر انگریزوں کی کر رہے افغانستان میں، اگر کوئی شخص افغانستان میں انگریزوں کی ترجمانی کر رہے تو وہ بھی دارالحرب ہے؟ دارالحرب تو کہنا خیر مشکل ہے، لیکن وہ ہے کہ وہاں پر غیر مسلم طاقت نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنا جس سے کہ ان کے اس قبضے کے اندر مدد ملے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی ترجمانی اس معنی میں کہ کوئی خریداری کر رہا ہے اپنے ضروریات کی، اس وقت کوئی ترجمانی کر دی کسی نے تو بظاہر اس میں یہ جائز ہونا چاہیے۔ جی باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب۔
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال الشعبي رحمه الله تعالى لا يشترط المعلم إلا أن يعطي شيئا فيقبله. وقال الحكم رحمه الله تعالى لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن 10 دراهم ولم ير ابن سيرين رحمه الله تعالى بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت والرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص. یہاں مسئلہ بیان فرمایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجرت علی الطاعات کا، یعنی کسی طاعت کے اوپر اجرت لینا، اس کا کیا حکم ہے۔ طاعت میں مثلا نماز پڑھانا، اذان دینا، قرآن کریم کی تعلیم دینا، یہ سب طاعات ہیں۔ اس میں اجرت لینا طاعات کے اوپر یہ جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں مشہور اختلاف ہے فقہاء کرام کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، امامت، مؤذنی، تعلیم، تدریس، ان سب کی اجرتیں لی جا سکتی ہیں۔ اور حنفیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ طاعات کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں، یعنی امامت کے اوپر اجرت لینا، اذان پر اجرت لینا، تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال جو ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے ہے جو ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہے کہ انہوں نے کسی کو تعلیم دی تھی اور اس کے نتیجے میں ان کو ایک کمان اجرت کے طور پر دی گئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح مجھے کمان دی گئی ہے تو کیا میں رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں آخرت میں آگ کی کمان دی جائے تو قبول کر لو اس کو۔ مطلب یہ کہ یہ قبول کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ تم نے تعلیم، قرآن کریم کی تعلیم کے اوپر یہ اجرت وصول کی ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن پر اجرت جائز نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال جو ہے وہ اس حدیث سے ہے جو امام بخاری نے یہاں پر روایت فرمائی ہے، اور امام بخاری خود بھی امام شافعی کی تائید کر رہے ہیں۔ وہ پہلے حدیث دیکھ لو، پھر ترجمۃ الباب کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ بھی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن ابی المتوکل عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافروها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ نکلے ایک سفر میں جو انہوں نے اختیار کیا تھا، یہاں تک کہ وہ جا کر حتی نزلوا علی حی من احیاء العرب، یہاں تک کہ وہ عرب کے کچھ قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے پاس جا کر اترے۔ فاستضافوہم، تو اس قبیلے کے لوگوں سے انہوں نے مہمانی طلب کی، یعنی یہ کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں ہماری مہمانی کرو۔ فابوا ان یضیفوہم، تو انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ عام عرب کی عادتوں کے خلاف بات تھی، لیکن اس وقت انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ فلدغ سید ذلک الحی، پھر ہوا یہ کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ نے کاٹ لیا۔ لدغا یعنی کاٹ لیا گیا، یعنی سانپ کی طرف سے کاٹ لیا گیا، سانپ نے کاٹ لیا اس کو۔ فسعوا له بكل شيء، تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی ہر طرح کی دوا استعمال کر کے کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ لا ينفعه شيء، تو کسی چیز سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ فقال بعضهم، تو اسی قبیلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ لو اتیتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، اگر تم ان لوگوں کے پاس جاؤ، اس گروہ کے پاس جو آ کر ہمارے قبیلے کے پاس آ کر اترا ہے، کیونکہ کچھ مولوی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، تو لعلہ ان یکون عند بعضهم شیء، تو شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو، یعنی کوئی رقیہ وغیرہ کہ جس کے ذریعے
اس کا علاج کیا جا سکے. فَأَتَوْهُ، تو یہ آئے. فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّحَتُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنفَعُهُ فَهَلْ عِندَ أَحَدٍ مِّنكُم مِّن شَيْءٍ، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس سے اس کا علاج کریں؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ، تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ ہاں. وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، یہ کہا کہ میں رقیہ کرتا ہوں، یعنی وہ منتر کچھ پڑھتا ہوں، جھاڑ پھونک کرتا ہوں. وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ ہم نے تم سے مہمانی مانگی تھی، تم نے ہماری مہمانی نہیں کی. فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، تو میں تمہارا رقیہ نہیں کروں گا، جھاڑ پھونک نہیں کروں گا جب تک کہ تم ہمارے لیے کوئی جعل مقرر نہ کر دو، یعنی کوئی اجرت دو گے تو کروں گا. فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِّنَ الْغَنَمِ، تو انہوں نے مصالحت کی ان سے ایک بکریوں کے گلے کے اوپر کہ اگر ہم یہ رقیہ کریں گے اور اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ایک بکریوں کا گلہ تمہیں دینا ہوگا. فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ، تو وہ صاحب گئے اور جا کر انہوں نے تھوکنا شروع کیا اس پر. یتفلو کے لفظ وہاں تھوکنا، یعنی وہ جھاڑ پھونک شروع کی. وَيَقْرَأُ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور رقیہ کیا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ اس رقیہ کی برکت سے وہ ایسا ہوا جیسے کہ اس کو رہائی دے دی گئی ہو رسی سے، جیسے رسی سے بندھا ہوا ہو پھر اس کو رہائی دے دی گئی ہو، اس طریقے سے اس کو اس تکلیف سے نجات مل گئی. فَانْطَلَقَ يَمْشِي، تو وہ اٹھ کر چلنے لگا جس کو سانپ نے کاٹا تھا. وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، جبکہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی. قلبہ کے معنی بیماری، یعنی اس طرح چلنے لگا کہ جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اس طرح ٹھیک ہو گیا. قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ، تو ان قبیلے والوں نے پورا دیا ان کو ان کی جعل، یعنی الذی صالحہم علیہ، جس کے اوپر مصالحت کی تھی. وقال بعضهم اقسموا یا اقسموا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تقسیم کرو یہ بکریاں جو ملی ہیں. فقال الذی رقا، تو جن صاحب نے رقیہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ لا تفعلوا، ابھی تقسیم نہ کرو، حتی ناتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے پاس آ جائیں. فنذکر له الذی کان، تو آپ سے ہم ذکر کرتے ہیں یہ جو واقعہ پیش آیا تھا. فننظر ما یامرنا، تو پھر دیکھیں گے کہ حضور ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، یعنی بکریوں کا گلہ ہمارے لیے رکھنا درست ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے، اور ہم کیا تقسیم کریں یا نہ کریں. فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب حضرات حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں. فذکروا له فقال وما یدریک انها رقیہ، تو آپ نے فرمایا ان صاحب سے جنہوں نے رقیہ کیا تھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ رقیہ ہے سورہ فاتحہ، یعنی تمہارے دل میں کیسے آیا کہ یہ رقیہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا. ثم قال قد اصبتم، پھر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا. اقسموا، تقسیم کر لو یہ بکریاں آپس میں. وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِالسَّهْمًا، اور میرے لیے بھی ایک حصہ لگاؤ، حضور نے فرمایا، یعنی ان کو اطمینان دلانے کے لیے کہ بالکل جائز ہے، یہ فرمایا کہ میرے لیے بھی حصہ لگاؤ. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ کہتے ہوئے آپ ہنسے بھی. ارے سمجھے نا؟ تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر اجرت لی گئی، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، بلکہ فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ. تو پتہ چلا کہ طاعات کے اوپر اجرت لینا جائز ہے. حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ما نحن فیہ میں داخل ہی نہیں، کیونکہ جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ
وہ یہ ہے کہ ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس عمل میں جو طاعت اور عبادت ہو اس کے اوپر اجرت لینا. اور اگر یہ جو رقیہ ہوتا ہے نا، یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت اگر بطور رقیہ پڑھی جائے تو یہ طاعت ہی نہیں، وہ طاعت نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک علاج ہے. تو جتنے بھی تعویذ گنڈے ہوتے ہیں یا جتنے بھی جھاڑ پھونک ہوتی ہے، اس میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں یا سورت تلاوت کی جاتی ہے وہ طاعت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ دنیاوی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اگر کوئی دنیاوی مقصود ہے تو وہ طاعت نہیں ہے. جب طاعت نہیں ہے تو اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے. لہذا حنفیہ کے نزدیک تعویذ گنڈے وغیرہ پر اجرت لینا جائز ہے، اسی وجہ سے جائز ہے. سمجھے نا؟ لہذا یہ ما نحن فیہ میں داخل نہیں، اس سے استدلال کرنا اجرت طاعات پر یہ درست نہیں. سمجھ گئے؟ اصل مذہب حنفیہ کا یہی ہے. لیکن متاخرین حنفیہ نے اس مسئلے میں شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا، اس وجہ سے کہ اگر بالکل اجرت کو منع کر دیا جائے، امامت، اذان، تعلیم، تو یہ سارے جو دروازے ہیں بند ہی ہو جائیں گے. لوگ کوئی کر نہیں پائے گا بغیر اجرت کے، یہ کام مستقل طور پر نہیں کر پائے گا. تو یہ تعلیم کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، امامت، اذان وغیرہ بھی بند ہو جائے گی. تو ضرورت کے تحت فقہائے حنفیہ نے اس میں فتویٰ دیا شافعیہ کے قول پر. سمجھ گئے؟ اب امام بخاری جو ہے شافعیہ کی تائید کر رہے ہیں. باب ما یعطى فی الرقیۃ علی احیاء العرب، جو اجرت دی جاتی ہے رقیہ پر احیاء عرب پر اگر رقیہ کیا جائے. احیاء عرب کا نام بس ایسے ہی لے دیا اتفاقاً، کیونکہ واقعہ انہی سے متعلق ہے، ورنہ کوئی قید نہیں ہے یہ، بلکہ جس کے اوپر بھی رقیہ کیا جائے فاتحۃ الکتاب سے. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے زیادہ حقدار اجرت کا، جس چیز کے اوپر تم اجرت لو وہ ہے اللہ کی کتاب. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر اگر تم اجرت لوگے تو سب سے اچھی وہ ہے. یہ اسی واقعے کے اندر آپ نے فرمایا تھا. تو اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ طاعات سے متعلق ہی نہیں ہے، رقیہ سے متعلق ہے، لہذا درست ہے. وقال الشعبی لا يشترط المعلم الا ان يعطي شيئا فيقبله، امام شعبی فرماتے ہیں کہ معلم کو شرط لے کر پیسے لینا جائز نہیں ہے، یعنی باقاعدہ معاہدہ کر کے طے کر کے پیسے لینا جائز نہیں ہے. الا ان يعطي شيئا، الا کہ شاگرد کچھ دے دے تو وہ قبول کر لے ہدیے کے طور پر، یہ تو جائز ہے. لیکن باقاعدہ کہ بھائی تم اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا، تو شعبی کہتے ہیں کہ جائز نہیں. وقال الحکم، حکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم اسمع احدا کرہ اجر المعلم، کہ میں نے کسی کو نہیں سنا اپنے بزرگوں میں سے کہ اس نے معلم کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہو. یعنی ان کے نزدیک معلم کی اجرت جائز ہے. وَأَعْطَى الْحَسَنُ 10 دراہم، حسن بصری نے کسی کو 10 درہم دیے تھے تعلیم کے اوپر. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقُسَّامِ بَأْسًا، اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حرج نہیں سمجھا تقسیم کرنے والوں کی اجرت پر. یعنی اگر مکان فرض کرو دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے تو اس میں تقسیم کے کون سا حصہ کون لے، اس کے لیے بعض اوقات ماہرین ہوا کرتے تھے تقسیم کرنے والے، ان کو قسام کہتے تھے. تو قسام کو بلوا کر تقسیم کی اور اس کو اجرت دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال کان یقال، اور یہ فرمایا محمد بن سیرین نے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ السحت اور رشوت والحکم، کہ جو قرآن کریم میں سحت کا لفظ آیا ہے نا، اکالون للسحت، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ فیصلے کے اندر رشوت لینا. یعنی اگر کوئی قاضی جو ہے وہ رشوت لے کر کسی کے حق میں فیصلہ کرے تو اس کو وہ مراد ہے سحت سے، یہ حرام ہے. وکانوا یعطون علی الخرص، اور جو لوگ کے خرچ کیا کرتے تھے، خرچ کے معنی یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بعض صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کہ جا کر دیکھو کہ نخلستان جو جن میں کھجوریں آ رہی ہیں
تو کون سے باغ میں کتنی کھجور آنے کی توقع ہے اس کو اندازہ لگانے کے لیے کسی آدمی کو بھیجتے تھے. تو تفصیل اس کی کتاب الزکات میں آئے گی انشاءاللہ. تو وہاں جو صاحب کے وہ اندازہ لگانے کے لیے جاتے تھے ان کو اجرت دی جاتی تھی. کانو یعطون علی الخرص، صحابہ کرام کو اجرت دی جاتی تھی خرص کے اوپر، یعنی نخلستانوں کے پھلوں کی مقدار کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کتنا پھل اس پر آئے گا، اس کی اجرت بھی دی جاتی تھی. بس چلیے. استاد جی یہ قرآن سنا کے جو رمضان میں اجرت دیتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تراویح کے اوپر اجرت لینا حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ فتویٰ دیا گیا شافعیہ کے قول پر، وہ ضرورت کی وجہ سے دیا گیا کہ یہ دروازہ بند نہ ہو جائے. تراویح کے اندر اگر کوئی فرض کرو قرآن شریف نہیں سناتا بغیر اجرت کے اور نہیں ملتا کوئی حافظ، تو اسے تراویح بند نہیں ہوتی. تراویح کسی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لہذا وہاں ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ضرورت نہیں ہے تو حنفیہ کا اصل مذہب یہی ہے کہ اس پر اجرت لینا درست نہیں. پھر استاد یہ جو یا حق و ماخذ تمہاری اجرن کتاب اللہ جو یہاں ہاں کتاب اللہ جو کہا تو یہ بھی اس میں داخل نہیں ہے. بتایا نا میں نے کہ یہ اسی موقع پر فرمایا تھا آپ نے جو کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر رقیہ کیا تھا، رقیے پر اجرت لی تھی. تو اس کو اسی سیاق میں دیکھنا چاہیے نا کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم نے رقیہ کیا کتاب اللہ سے اور اس کے اوپر اجرت لی. یہ مطلب استاد جی متاخرین حنف نے جو فتویٰ دیا ہے ان کاموں پر، تو اب شوافی کے نزدیک تو ایسا نہیں ہے کہ جب ضرورت ہو، کیونکہ جب حنف نے ان کے مطابق فتویٰ دیا ہے تو اس میں ضرورت کی بات ہم کیوں لاتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب پر فتویٰ دینے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو ضرورت تقدر بقدر ضرورت، جس حد تک ضرورت ہے اس حد تک اس مذہب پر عمل کیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہ اصل مذہب کے اوپر چلے جائیں گے. صحیح سوال ہے. جی صحیح سوال یہ ہے کہ جب ہمارے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ کا مسئلہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا تو ہمارے متاخرین نے ان کے مذہب پر پھر فتویٰ کیوں دی ہے؟ کیوں دیا؟ میں نے یہ اس لیے دیا کہ جتنے مذاہب اربعہ ہیں وہ سب مجتہد فی امور کے اندر اپنے اپنا ایک موقف رکھتے ہیں. یہ سارا امر جو ہے مجتہد فی ہے. مجتہد فی کے اندر اگرچہ ہمارے نزدیک ان کے دلائل کمزور ہیں لیکن مسئلہ بہرحال مجتہد فی ہے اور صحابہ کرام کے زمانے سے مجتہد فی ہے. اور مجتہد فی مسئلے کے اندر کسی ایک جانب کو باطل محض نہیں کہا جا سکتا، اور اس اجتہاد کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ کسی ضرورت کے موقع پر اس کے کسی دوسرے کے قول کو اختیار کر لینے کی گنجائش ہوتی ہے. تو باوجود کہ ہم دلائل کے لحاظ سے اس کو مرجو سمجھتے ہوں، اس کے باوجود چونکہ وہ بھی ایک مجتہد فی مسئلے میں ایک امام کا موقف ہے، اور ایک ہی امام کا نہیں بہت سے حضرات کا موقف ہے جن میں صحابہ تابعین بھی داخل ہیں. تو اس واسطے اس کو بالکل باطل محض نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ باطل محض نہیں ہے تو ضرورت کے وقت اس کے اوپر عمل کرنے کی گنجائش ہے. استاد یہ قال کان یقال السخط والرشوۃ فی الحکم، یہ جو عبارت لے کر آئے ہیں استاد جی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئی، یہاں کیوں لے کر یہاں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ یعنی کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ سخط جو کہا جا رہا ہے یہ قرآن کریم کے پڑھنے کے اوپر اجرت لینے کو سخط کہا جا رہا ہے. اس کا ازالہ کرنے کے لیے بتلایا کہ نہیں، سخط جو ہے اصل میں وہ قضا کے اندر رشوت لینے پڑا. اسی طریقے سے کسی کا گمان یہ ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی قاضی بنا ہے اور قاضی اپنے قضا کی اجرت لیتا ہے حکومت سے یا بیت المال سے تو یہ سخط میں داخل ہو. تو کہا کہ نہیں، اجرت لینا سخط میں داخل نہیں ہے. البتہ اگر وہ رشوت لے گا کسی فریق سے اور رشوت لے کر اس کے حق میں فیصلہ کرے گا تو پھر وہ سخط میں داخل ہے. جی تراویح کے عوض جو اجرت لیے گئے ان کا کیا کرنا چاہیے؟ اگر باقاعدہ طے کر کے اجرت لی ہے تو وہ صدقہ کر دینا چاہیے، یا تو اصل کو اگر واپس کرنا ممکن ہو ان کو تو واپس کر دیں، ورنہ پھر صدقہ کریں.
استاد جی قسام اور خارج کا ترجمۃ الباب سے کیا مناسبت ہے؟ بس ایک ترجمہ للباب بتا رہے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے. چلو سوال یار چھوڑو اب سوال کو. ہاں کیا ہے؟ حنفیہ نے جو شوافی کے مذہب پر فتویٰ دیا ہے تو یہ ضرورت کی وجہ سے دیا ہے جی. تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص امامت کر رہا ہے یا مؤذنی کر رہا ہے تو اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے باقی وسائل ہیں، ذرائع آمدن ہیں، تو اس کے لیے اجرت دینا حنفیہ کے مذہب کے مطابق درست نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک عمومی حکم ہوا کہ اگر اجرت کو بالکل یا ناجائز قرار دے دیا جائے تو لوگ کوئی آئے گا نہیں اس کام کے لیے. لیکن اب جب ایک مرتبہ یہ بات ہو گئی کہ اس طرح، تو پھر اس کے لیے مطلق اجرت لینا جائز ہو جائے گا. اگرچہ اچھا یہ ہے ایسے شخص کے لیے کہ نہ لے، اچھا یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حرام ہے، کیونکہ جب حکم لگتا ہے تو اشخاص پر نہیں لگتا بلکہ عام حکم ہوتا ہے. تو اشخاص کے فلاں شخص کے لیے جائز ہے، فلاں شخص کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہوتا. حکم پھر عام ہی ہوتا ہے. لیکن جو ہے پھر بھی بہتر اس کے لیے ہے کہ جب صاحب استطاعت ہے تو ان کاموں کے لیے نہ لے اجرت. چلیے. قال ابو عبداللہ وقال شعبہ حدثنا ابو بشر قال سمعت ابو المتوکل بهذا. جی میرا نام عاطف شاہ مانسیرہ سے تعلق. جی. باب ضریبۃ العبد وتعاہد ضرائب الامام بالسند. اب کے اوپر کوئی ضریبہ متعین کر دینا. پیچھے گزرا ہے نا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے غلاموں سے کہتے تھے کہ اتنے پیسے کما کر لاؤ، اس کو ضریبہ کہتے تھے. اور اسی طریقے سے تعاہدی ضرائب الاماء اور باندیوں کے اوپر جو ضریبہ متعین کیا جاتا تھا اس کی نگرانی، تعاہد کے معنی نگرانی، یعنی یہ کہ وہ واقعتاً مناسب ہے یا نامناسب ہے، زیادہ بہت زیادہ مقرر کر رکھا ہے کسی نے جو اس کی طاقت سے باہر ہے، تو اس بات کا کہ نگرانی کرنا یہ بھی امام کے فرائض میں داخل ہے. یہ مطلب ہے. اور حدیث وہ لائے جو پہلے گزر گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی تھی ابو طیبہ سے، اور پھر ان کے موالی سے بات کی تھی کہ بھائی ان کے خراج میں کمی کر دو، ہے نا. آپ نے اس کو نامناسب سمجھا کہ اتنی زیادہ خراج مقرر کر رکھا ہے، اتنا بڑا ذریعہ مقرر کر رکھا ہے، تو آپ نے کمی کروائی تھی. جی. بالسند المتصل منا إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وتعالى بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. باب خراج الحجام. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. باب من كلم والي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين فكلم فيه فخفف من ضريبته. باب ما جاء في كسب البغي والإيماء. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. وقول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال مجاهد فتياتكم إيمائكم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. باب کسب سے مراد یہاں وہی ہے بغی کی کسب. جی. باب عصب الفحل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. عصب الفحل سمجھتے ہو؟ جفتی کرانے پر ہوتے ہیں. جی. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحسن والحكم وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان عقد اجارہ ہوا، ایک مؤجر ہے اور ایک مستاجر ہے، اس کے بعد ان دونوں میں سے مدت اجارہ کے ختم ہونے سے پہلے ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، مؤجر کا انتقال ہو گیا یا مستاجر کا انتقال ہو گیا، تو آیا عقد اجارہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ مختلف فی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وغیرہ کا مسلک اختیار کیا ہے، جو یہ فرماتے ہیں کہ موت سے اجارہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ مرنے والے کے ورثاء اس کے قائم مقام ہو کر اجارے کو باقی رکھیں گے. مثلا موجر اگر مر گیا، فرض کرو کسی نے زمین کرائے پر دی تھی اور مکان کرائے پر دیا تھا اور وہ مر گیا، تو اب اس کے ورثاء اس کے قائم مقام ہو کر موجر ہوں گے اور اجارہ جاری رہے گا جب تک کہ مدت اجارہ ختم نہ ہو جائے. یا مستاجر اگر مر گیا تو اگرچہ وہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا، لیکن اس کے جو وارث ہیں وہ مدت اجارہ تک اس گھر سے انتفاع کرنے کے حقدار ہوں گے اجرت کے مقابلے میں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ احد العاقدین کی موت سے اجارہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ موجر اگر مر گیا فرض کرو تو اب وہ جو مالک تھا وہ موجر وہ جب مر گیا تو وہ جو گھر تھا مثلا وہ اس کی ملکیت سے نکل گیا، اب کس کی ملکیت میں آ گیا؟ ورثاء کی. تو جب تک ورثاء رضامند نہ ہو اور اثر نو اجارہ نہ کریں اس وقت تک بغیر مالک کی اجازت کے اجارہ ہوگا، اس واسطے باطل ہو گیا. اسی طرح مستاجر جو ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اگر آپ اجارے کو جاری رکھیں گے تو اس کے معنی یہ ہوئے، ایک تو یہ کہ موجر جو ہے وہ مستاجر کو تو اجارہ دینے پر راضی تھا، لیکن اس کے ورثاء کو اجارے پر دے اس پر راضی ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ مستاجرین جو ہیں وہ اس کے ورثاء اگر ہوں گے تو وہ یعنی وہ خود راضی ہیں اس اجارے اجرت دینے پر یا راضی نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں. اس واسطے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی اجارہ باقی نہیں رہے گا بلکہ ختم ہو جائے گا. ہاں البتہ پھر اگر ورثاء چاہیں تو وہ ایک نیا عقد اجارہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن نیا نہ کریں تو سابق اجارہ ختم ہو جائے گا. ارے سمجھے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر میراث جاری ہوگی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اذا استاجر ارضا فمات احدهما، اگر ایک شخص نے کرائے پر لی کوئی زمین اور پھر ان میں سے کوئی ایک مر گیا یعنی موجر یا مستاجر، تو امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ لیس لاہلہ ان یخرجوه الی تمام الاجل. محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ وہ موجر کے اہل کو یہ حق نہیں ہے، یعنی اس کے ورثاء کو یہ حق نہیں ہے
کہ مستاجر کو نکالیں اس زمین سے الی تمام الاجل، جب تک کہ اجارے کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ وقال الحسن والحکم وایاس بن معاویہ، اور ان سب حضرات کا مسلک بھی یہی ہے کہ تمطل اجارۃ الی اجلھا، کہ اجارہ اپنی مدت تک جاری رہے گا۔ وقال ابن عمر، اور آگے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے مسلک پر استدلال کر رہے ہیں اس بات سے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے نخلستان یہودیوں کو دیے تھے مساقات اور مزارعات کے عقد کے تحت، ہے نا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو تب بھی وہ مزارعات اور مساقات جاری رہی، اور یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ حضرات شیخین نے یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نیا اجارہ کیا ہو یا نیا عقد کیا ہو۔ تو اگرچہ وہ مساقات اور مزارعات کا عقد تھا، لیکن اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہم بخاری فرماتے ہیں کہ اجارے کا بھی یہی حکم ہوگا کہ نیا اجارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ لیکن یہ استدلال اس لیے ذرا کمزور معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہر سال نیا عقد ہوا کرتا تھا، اور ہر سال یہ تو وہ ایک طرح سے بات تھی کہ اگر اس کو فسخ نہیں کیا، جب تک فسخ نہیں کیا جائے گا تو ہر سال تجدید ہوتی چلی جائے گی۔ جب یہ بات پہلے سے طے تھی تو اب نیا عقد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس واسطے اس سے استدلال کرنا اس مسئلے کے اوپر ذرا مشکل ہے۔ ویسے فی نفسی اس بارے میں کوئی نص نہیں ہے، نہ حنفیہ کے پاس نہ ان حضرات کے پاس جو اجارے کو باقی رکھنا سمجھتے ہیں، نص نہیں ہے۔ قیاس ان حضرات کے قیاس سے یوں لگتا ہے ان کو، اور حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ بھئی ختم ہو جائے گا، تو معاملہ مجتہد فی ہے۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر اجارے کو موت و عہد العاقدین سے فسخ ماننے میں بڑی دشواریاں ہیں، لہذا اگر جمہور کے قول پر عمل کیا جائے تو گنجائش ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه أن المزارع كانت تقرأ على شيء سماه نافع لا أحفظه، وأن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وعنهم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراع المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم حتى أجلاهم عمر. جی گھنٹہ تو ہو گیا، چلو صلی اللہ تعالی۔ جی کچھ فرما رہا ہے کوئی؟ نصاب کہا تھا کب سے جی؟ نصاب امتحان کے لیے جی، وہ تو کتاب الوضو سے کتاب الصلاۃ تک تو ہے ہی ہے نا، اور کتاب البیوع سے کتاب الوکالہ کے ختم تک انشاءاللہ۔